تو تم نے فرمایا جبریل بھائی اے جبریل میں سمجھ گیا. جبریل نے کہا میم. تو ابھی اس کے بعد ذالک الکتاب میں نہیں کیا تھا. فرمایا صحیح میں سمجھ گیا. یا رسول اللہ یہ بس ہماری سمجھ میں نہیں ہے. جبریل 666 آیتیں لے کے آئے. کبھی آپ نے یہ نہیں فرمایا صحیح کو. بھائی ہزاروں آیتیں لاتے رہے, اتنی صورتیں لے آئے, کبھی آپ نے یہ نہیں فرمایا جبریل صحیح کو. اے جبریل میں سمجھ گیا. آخر جب الف لام میم نازل ہوئی تو آپ یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ اے جبریل میں سمجھ گیا. جواب آپ کو یہ ملے گا کہ دراصل بات یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ترین فرشتے, جب وہ وہاں سے یہ آیت لے کے چلے, ذالک الکتاب کا معنی ان کو معلوم, لا رہی ہوتی کے مطلب کو جانتے تھے, لیکن الف لام میم کا مطلب ان کو نہیں بتایا ہے. تو کہیں جبریل کے ذہن میں یہ بات پیدا نہ ہوتا ہے کہ میں مقرب ترین فرشتہ ہوں, میں ہمیشہ اللہ کے ملائے اعلیٰ میں رہتا ہوں, براہ راست انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرتا ہوں, امین وحی ہوں, رات تارے وحی رسالت ہوں. تو جب مجھے نہیں بتایا تو کسی انسان کی کیا وجہ, کسی خاصی کی کیا وجہ کہ جب نوری کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اس کو اس کا معنی بتایا جائے تو وہ جو خاصی ہے خاص پر رہتا ہے, خاصی ہے نہیں الگ, خاص پر رہتا ہے, زمین پر رہتا ہے, اس کو کیا بتایا. یہ سوال حضرت جبریل کے ذہن میں آ سکتا تھا, اور اگر اس کے ذہن میں تو کر کے آتا وہ تو وہی سوچتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. یہ سوال بات کے بہت سے لوگوں کے ذہن میں آ سکتا تھا اور آیا. تو حضور علیہ السلام نے الف لام میم ابھی پورا ادا بھی نہیں ہو پایا اور آپ فرماتے چلے گئے یا جبریل فہمتو, اے جبریل میں سمجھ گیا, اے جبریل میں لام کا معنی بھی سمجھ گیا, اے جبریل میں میم کا معنی بھی سمجھ گیا. اس میں حکمت یہ تھی, اس میں مصلحت یہ تھی کہ کوئی اس کائنات کے اندر کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول پر کچھ ایسا کلام بھی نازل فرمایا ہے جس کا معنی اور کسی کو تو نہیں پتا, اس کا حبیب بھی نہیں جانتا ہے. تم نے ارشاد فرما دیا اے جبریل کہ تمہارا تمہارے رب کا معاملہ ہے, وہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے تمہیں اس کا معنی کیوں نہیں بتایا. لیکن جبریل مجھے اپنی طرح نہ سمجھ دینا کہ خود کو میری طرح نہ سمجھ دینا. اگر تمہیں اللہ نے اپنے ذات سے واقف نہیں کیا تو کوئی بات نہیں, مجھے میرے رب کو جب اتنی لمبی چوڑی بات ہو گئی تو کیا اپنی قدر موت مجھ سے نہ ہو گیا, اپنی نہ ہو. اور اگر نہیں آئے یقین تو ترجمہ والا قرآن کھول کے دیکھ لو. جو قرآن اردو والا ہوتا ہے ترجمے والے جو ہیں ان کو کھول کے دیکھ لیجیے, آنے تک کھول کے دیکھے گا نہیں. جو عربی پڑھنے کو تیار نہیں اردو کیا پڑھے گا. جب ہماری قوم آج قرآن کو نمازیں پڑھنے کو تیار نہیں, قل واللہ یاد کر لی, اور پوری زندگی نمازوں میں بھی پڑھتا تھا. قل واللہ پڑھنے سے نماز تو ہو جاتی ہے. آپ ذرا جا کر دیکھو وہ اہل اللہ جو اللہ کے نیک بندے تھے, اللہ کے مقدس بندے تھے, ذرا ان کی نماز جا کر دیکھو. امام غزالی نے کہیں لکھا ہے کسی کتاب میں کہ جو امام نماز پڑھائے, جو آپ سجدے یا رکوع کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم 3 بار کہتے ہیں, 3 بار کہتے ہیں. امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو آدمی نماز پڑھائے تو اس کے لیے کہ صرف 3 بار پڑھے, تاکہ جو لوگ پیچھے کھڑے ہیں ان کو تکلیف نہ ہو جائے. بیمار بھی ہو سکتے ہیں, بوڑھے بھی ہو سکتے ہیں, بچے بھی ہو سکتے ہیں. فرمائے مجھے حیرت ہے کہ جو آدمی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے پھر بھی 3 بار پڑھ رہا ہے.
ہے کہ 10 بات ہے کہ 100 بات ہے. خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا کی نماز دیکھی. جب آپ رات میں تہجد کے لیے اٹھتی تھی، بیدار ہوتی تھی اور سجدے میں سر رکھتی تھی، ابھی تہجد کی نماز پوری نہیں ہو پائی، آپ سجدے میں ہیں. اسی درمیان ندا لگانے والا ندا لگایا کرتا تھا کہ وقت ختم ہو گیا، فجر شروع ہونے والا. جب اس نے ندا لگائی تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ اے پروردگار، اے میرے مالک، اے خالق کائنات، کوئی ایک رات کو اتنی لمبی کر دے، کوئی ایک رات کو اتنی لمبی بنا دے کہ فاطمہ بنت محمد کا سجدہ پورا ہو جائے. یہ ان کی نماز تھی. ہم تو قرب اللہ یاد کرتی ہے اور پوری زندگی پر پڑھی گزارتے. یہ مدرسے کیوں کھولے گئے یار؟ تو اسی لیے کھولے گئے تھے نا، اور اللہ کا شکر ہے اس کا پھل ہمارے سامنے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ قرآن کریم عربی میں پڑھنے کو تیار نہیں، اردو میں کیا پڑھیں گے؟ اگر آپ جا کر کھول کے دیکھو گے تو وہاں الف لام میم کے نیچے بھی الف لام میم لکھا ہوگا. ایسا ہی ہوتا ہے ترجمہ قرآن میں، الف لام میم کے نیچے بھی الف لام میم لکھا ہوگا، کیونکہ جس نے ترجمہ کیا اس کو پتہ نہیں ترجمہ کیا ہے. اس سے تو اب آگے بڑھتے ہیں. جب ترجمہ پتہ ہی نہیں ہے الف لام میم تو پھر آگے بڑھا جائے گا. ذالک الکتاب، یہ کتاب یا وہ کتاب، دونوں کتابیں ہو سکتی ہیں. اب ڈر یہ لگتا ہے کہ مولانا کہیں مدنی صاحب بیٹھے ہوئے کہیں وہ یہ اعتراض نہ کرتے کہ ذالکہ اس میں اشارہ بعید سے نہیں آتا اور آپ ترجمہ یہ کرتے ہیں حاضہ مانے یہ ذالکہ مانا ہو، تو جو دور ہو اس کو ذالکہ کہا جاتا ہے اور جو قریب ہو اس کو حاضہ کہا جاتا ہے. اب ذالکہ کتاب، وہ کتاب، اور ترجمہ ہم کر رہے ہیں یہ کتاب. یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. جو بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہوں گے ان کو ہے نا مجھے اس بات یار آج تک تو یہ پڑھا تھا کہ حاضل کتاب یہ کتاب اور ذالکہ کتاب وہ کتاب، اور قرآن میں ذالکہ کتاب ہوا ہے اور ترجمہ آپ کر رہے ہیں یہ کتاب. یار میں کیا کروں گا؟ یہ اوپر نوری چلی آئی ہے، میری کوئی دقت نہیں ہے. یہ پرانی چلی آئی ہے، جتنے بھی لوگوں نے لکھا ہے یہی لکھا ہے ذالکہ کتاب یہ کتاب، کچھ نہیں وہ بھی لکھا ہے. لا یہ کتاب کیا ہے؟ یا وہ کتاب کون سی؟ یہ کیا ہے وہ کتاب؟ فرمایا لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہدی للمتقین، اور یہ تقویٰ اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت. یہ بڑی عجیب و غریب بات ہوئی. اس پوری آیت میں 3 باتیں سمجھ میں آئی. یہ بات لمبی نہ ہو جائے، ایک بجنے والا. پہلی بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ یہ کتاب، اس میں کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں جس کا معنی عام آدمی کو تو کیا حضرت جبریل کو بھی نہیں معلوم. ایک بات تو سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی کہ اس کتاب میں کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں، وہ چاہے کاف یا عین صاد ہو، چاہے عام میم عین سین قاف ہو، چاہے الف لام را ہو، چاہے الف لام میم را ہو، چاہے قاف ہو، چاہے نون ہو. کچھ الفاظ اس کتاب میں ایسے بھی ہیں جس کا ترجمہ کوئی نہیں جانتا، جس کا مطلب اللہ اور اس کے بتانے سے اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی. دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں. اور تیسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ جو کتاب جو بغیر شک والی کتاب ہے یہ تقویٰ اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. یہ سوال یہ پیدا ہوا کہ بھائی قرآن کو تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے. قرآن کریم تو کتاب ہدایت ہے، وہ اس کائنات میں رہنے والے ہر انسان اور ہر جنات کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے. اور قرآن ارشاد فرماتا ہے ہدی للمتقین، صرف تقویٰ اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت. سوال سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ نہیں آیا. چلو چھوڑو پھر میں جتنی بات سمجھ میں آپ سمجھ
سمجھ میں آ رہا ہے؟ جب قرآن کریم کی بات چل رہی ہے تو کوئی جذباتی ہوگی نا، تو جب تک کوئی بات جذبات کی نہ ہو تو وہ کون کو نہیں آتا. جب تک عقیدتوں سے متعلق کوئی بات نہ ہو تو یار مسئلہ یہ ہوا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کتاب اللہ، ایک تو اللہ کی کتاب واحد رتی، اور دوسری اپنی اولاد. سمجھے یہ بات کہ میں تو جا رہا ہوں ظاہری طور پر، لیکن تمہیں ایسے چھوڑ کے نہیں جا رہا، بلکہ تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا. ایک تو اللہ کی کتاب ہے، کتاب اللہ واحد رتی، اور دوسری اپنی اولاد چھوڑ کے جا رہا. اس کے بعد فرمایا کہ جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گمراہ نہیں ہو سکتے. کس کو؟ قرآن عظیم کو اور حضور کی اولاد، حضور کی اطرت مائن بات یہ بتا. جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہو سکتے. یہاں پھر ایک سوال پیدا ہو گیا، یار موسم ٹھنڈا ہو گیا پھر کیوں؟ اگر گرمی لگ رہی تھی تو ہوا چل رہی ہے، اللہ کا شکر ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کیونکہ آپ لوگ آئے جاتی پر ہمارا پڑ گیا کہیں بول رہے ہیں لوگ، کہیں بول رہے ہیں. بہرحال سوال یہ پیدا ہوا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تم قرآن اور میری اولاد کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہو سکتے. سوال یہ ہے کہ گمراہی سے بچانے کے لیے اکیلا قرآن کافی نہیں تھا؟ بھائی اس امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے کیا صرف قرآن کریم کافی نہیں ہے جو حضور نے قرآن کریم کے ساتھ اپنی اولاد کا وجہ سے فرما دیا؟ یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہ بھی سمجھ میں نہیں آئی. اس کو بھی سمجھے ایک بار پھر چلو والے کو نعرہ تکبیر، اللہ چلو خورم بھائی کہیں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ اہل سنت، بازار اہل سنت، بازار اہل سنت، حضرت شیخ صاحب قبلہ، حضرت شیخ صاحب قبلہ، حضرت شیخ صاحب قبلہ، حضرت شیخ صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، میدان بدایوں شریف، میدان بدایوں شریف، میدان بدایوں شریف. تو بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ گمراہ نہیں ہو سکتا. اس سوال تو عجیب نہیں ہے. قرآن کریم تو مکمل کتاب ہدایت ہے اور وہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے پوری کائنات کے لیے ہدایت ہے. حضور ایک ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن اور میری اولاد جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہو سکتے. اصل بات یہ ہے کہ خود قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن کتاب ہدایت تو ضرور ہے، لیکن ہر شخص اس سے ہدایت یافتہ ہو جائے یہ ضروری نہیں. کیونکہ قرآن نے ارشاد فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ بہت سے لوگ اسی قرآن کو پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے اور بہت سے لوگ اس قرآن کو پڑھ کے ہدایت یافتہ ہوں گے. یعنی قرآن تو کتاب ہدایت ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اسی قرآن کو پڑھ کر گمراہ ہوں گے اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اس قرآن سے ہدایت حاصل کریں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے قرآن پڑھنے والے تو بہت لوگ ہیں، یہاں بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے اور دنیا کے ہر کونے پر قرآن پڑھا جا رہا ہے. الگ الگ طرح کے پڑھنے والے ہیں، بڑی بڑی تعلیمیں لے کے قرآن پڑھ رہے ہیں، نمازوں میں قرآن پڑھ رہے ہیں، مدرسوں میں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، قرآن کی تفسیریں لکھی جا رہی ہیں، قرآن کے ترجمے کیے جا رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ فیصلہ کیسے ہو کہ یہ تمام کے تمام قرآن پڑھنے والے ان میں قرآن کی ہدایت کون لے رہا ہے اور قرآن پڑھ کر گمراہ کون ہو رہا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. آخری شناخت کیسے کی جائے، یہ پہچان کیسے ہو؟ جو جنتی ہے وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، جو جہنمی ہے وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے.
नजरिए से ये पहचान लिया जाए कि यही वो शख्स है जो कुरान पढ़कर हिदायत याफ्ता है और ये वो शख्स है जो कुरान पढ़ने के बावजूद गुमराह हो चुका है। कुरान इरशाद फरमा चुका है, यदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। बहुत लोग होंगे जो इसके जरिए गुमराह हो जाएंगे अपनी नाक़िस अक़लों की बाइस, नाक़िस फहम की वजह से, व यहदी बिही कसीरा। और ये वो कुरान है जो बहुत लोगों को हिदायत देती है। दरअसल हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस मुबारक इरशाद के अंदर इस उम्मत को एक पैमाना अता फरमा दिया, एक प्यार अता फरमा दिया, एक शनाख्त अता फरमा दी। जब आपने फरमाया कि लोगों तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, एक किताबुल्लाह और एक मेरी औलाद। अब बात समझ में आई कि किताबुल्लाह के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद का जिक्र किया और ये भी इरशाद फरमा दिया जब तक इन दोनों चीजों को मजबूती से थामे रहोगे लन तज़ल्लू बादी अबदा, मेरे बाद कभी गुमराह नहीं हो सकते। अब अगर आपको ये देखना है कि कुरान पढ़कर हिदायत किसने हासिल की है और कुरान के जरिए गुमराह कौन हुआ है, तो आप ये देख लीजिए कि कुरान पढ़ने के साथ साथ अहले बैत का दामन किसके हाथ में, जिसका रिश्ता हुजूर की औलाद से मजबूत होगा, जिसके हाथ में हुजूर की आले पाक का दामन होगा, जो हुजूर की आले पाक से मोहब्बत करता होगा, जो हुजूर के अहले बैत के तरीके पर होगा, यही वो खुश नसीब होगा जिसके बारे में इरशाद फरमाया गया कि अभी भी ही कबीरा, कि वो कुरान है कि जो बहुत लोगों को हिदायत देता है। और आप किसी कुरान पढ़ने वाले को देखो, किसी कुरान का नाम लेने वाले को देखो, किसी कुरान का माना बयान करने वाले को देखो कि वो माइक पर आकर और टीवी पर आकर अगर हुजूर की औलाद के बारे में ये कहे कि हुसैन की जंग इस्लाम के लिए नहीं सोने के लिए थी, आप समझ लेना कि कुरान पर गुमराह हो। बात समझ में आई कि नहीं आई कि सिर्फ कुरान पढ़ लेना और कुरान पर लेक्चर देना और कुरान की तफसीरें बयान करना और कुरान के तर्जुमे बांटना ये इस बात की दलील नहीं कि आप कुरान से हिदायत याफ्ता होकर निकले, बल्कि ये देखा जाएगा कि हुजूर की अहले बैत से मोहब्बत करने के मियाद पर कितने खड़े हो सकते, हुजूर की अहले बैत का दामन हाथ में है कि नहीं। और हुजूर ने ये ऐसा पैमाना दे दिया कि उस वक्त भी इसी पैमाने के जरिए हिदायत याफ्ता और गुमराह लोगों की पहचान हो जाया करती थी। और आज 1400 साल के बाद भी कुरान की हिदायत देने वालों और कुरान पढ़ के गुमराह होने वालों को पहचानने के लिए बेहतरीन रास्ता बना था। अब आप देख लीजिए कि वो तमाम लोग जो अहले बैत से वाबस्ता है, हुजूर से मोहब्बत और हुजूर की आल से मोहब्बत करते, जिनके हाथ में अहले बैत का दामन है, हुजूर की इतरत का दामन है, हुजूर की इतरत के नक्शे कदम पर है, हुजूर की औलाद के नक्शे कदम पर है, यही वो लोग हैं जो कुरान से हिदायत देते निकले। और अल्लाह का शुक्र है कि हम उन लोगों में से हैं कि जो हुजूर अलैहिस्सलाम के अहले बैत के दामनों से वाबस्ता। बेशक बेशक हमारा तरीका अपना तरीका नहीं है, बल्कि ये वही तरीका है जो हुजूर के अहले बैत का तरीका था, हुजूर की इज्जत का तरीका था, हुजूर की औलाद का तरीका था। और हमारे मदारिस के अंदर भी कुरान करीम में इस तरह नहीं पढ़ाया जाता कि बच्चों को कुरान को पढ़ा दिया जाए, लेकिन उनके दिलों से साहिब कुरान की मोहब्बत निकाली। एक साहब मेरे पास आए, 1-2 साल पहले की बात है, कहने लगे कि साहब बड़ी फिक्र की बात है, इस उम्मत का रिश्ता कुरान से कमजोर होने लगा। इस पर गौर कीजिए जरा, इस उम्मत का रिश्ता कुरान से कमजोर पड़ गया, हम कुरान से बहुत दूर हो गए। और जिस दिन से इस उम्मत का रिश्ता कुरान से कमजोर पड़ा, उस दिन से हम ज़वाल-ओ-बस्ती में आ गए, ज़लील-ओ-ख़ार हो गए। डॉक्टर साहब बात तो आपकी ठीक है, लेकिन इसमें मैं एक बात से इजाफा करना चाहता हूं, कभी इस पर गौर किया कि उम्मत का रिश्ता कुरान से कमजोर क्यों हुआ? कसम खुदा की, जिस दिन वो तहरीक शुरू हुई कि जिसने इस उम्मत का रिश्ता साहिब कुरान से कमजोर कर दिया,
जिस दिन ये उम्मत साहिब कुरान से जुड़ हुई है, जिस दिन इसका रिश्ता साहिब कुरान से कमजोर पड़ा है, उसी दिन से इस उम्मत का रिश्ता कुरान से कमजोर है। तो कुरान से रिश्ता जोड़ने की पहली शर्त ये है कि साहिब कुरान से रिश्ता मजबूत है। और वो मदारिस और वो इदारे और वो लोग जो सिर्फ कुरान की तालीम देते हैं, कुरान से रिश्ता मजबूत करने की बात करते हैं और साहिब कुरान से रिश्ता दिन ब दिन कमजोर करते चले जा रहे हैं, ये उन्हीं लोगों में से हैं जिसके बारे में कुरान में किताबें हिदायत है, लेकिन बहुत से लोग इससे गुमराह हो गए। तो हमारे ये मदारिस कि जिनके अंदर न सिर्फ ये कि कुरान से रिश्ता मजबूत किया जा रहा है, बल्कि साहिब कुरान से रिश्ता मजबूत किया जा रहा है। और ये मदरसा तो ऐसी जात गिरामी के नाम पर सुन रहे कि जिसने अपनी सारी जिंदगी अपने कर्म